منظر اور نقشہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، لوگوں کے پاس چلنے کے لیے سائیکل تک نہیں تھی۔ آج اللہ نے ایک گھر میں 4 موٹر سائیکل کی نعمت عطا کی ہے۔ ہر آدمی موٹر سائیکل کا مالک ہے اور اس سے زیادہ 4 چکے کا مالک ہے۔ دسترخوان جب ہمارے سجتے ہیں تو ہم لوگ بیٹھنے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے، دسترخوان پہ اتنے آئٹم ہم لوگ سجاتے ہیں۔ نبی نے کہا تھا کہ لوگوں مجھے تمہارے اوپر اس بات کا خوف نہیں ہے، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلکم۔ دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر پھیلا دی گئی تھی، تم اس کی لالچ میں پڑ جاؤ گے، اس کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کھو دو گے اور پھر یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پچھلے امت کے لوگوں کو اور پچھلی قوموں کو اس دنیا نے ہلاک کیا۔ کہیں ہم اس بربادی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ دنیا طلب کرنے میں ہم کہیں آخرت کو فراموش تو نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت کو پیچھے تو نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ بات سوچنے کی اور اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جہاں انسان اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے وہ کیا ہے؟ عبادت کے وقت۔ اچھا عبادت ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا یہی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، نیکی کرنا بھی عبادت ہے اور گناہ چھوڑنا بھی عبادت ہے، یہ جانیے گا، دونوں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یہ تو ہوا کام کو انجام دینا۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے خوف کھائے، وَيَتَّقِ، گناہوں کو ترک کرے، چھوڑے۔ تو گناہ کا ترک کرنا یہ عبادت میں کبھی کبھی بہت بڑی عبادت ہوتی ہے اور انسان کے برے وقت میں یہ عبادت بہت کام آتی ہے۔ میرے بھائیوں یاد کیجئے ان 3 لوگوں کو، بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی حدیث ہیں، جو راستے میں جا رہے تھے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہم اشارہ کر کے گزر جائیں گے آگے۔ 3 لوگ تھے، جا رہے تھے، طوفان آنے ان کو گھیر لیا، ایک غار میں جا کر کے چھپتے ہیں، پناہ لیتے ہیں۔ طوفان کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے ایک لڑکتا ہوا بڑا چٹان آ کر کے غار کے دروازے کے اوپر رک جاتا ہے۔ ہٹانے کی تینوں مل کر کوشش کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، لیکن وہ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا ہے۔ تینوں اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہی مرنا ہے، اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ یاد آتا ہے، یاد کرتے ہیں رب العالمین کو اور یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے نیکی کو یاد کرو اور اس کا وسیلہ لے کر کے رب العالمین سے دعا کرو۔ ان میں سے ایک آدمی ہوتا ہے میرے بھائیوں جس نے تقریباً 1200 درہم، 2.5 کلو، 1200 دینار، 2.5 کلو سونا، تقریباً 2.5 کلو سونا اپنی چچازاد بہن کو دیا تھا، اس کی غربت کا سہارا لے کر کے، اور اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ اور عورت جب بدکاری کے لیے تیار ہوئی، اللہ کا خوف اس کے دل میں آیا اور رونے لگی عورت، تو یہ کہا کہ اٹھ جا، اپنا کپڑا باندھ لے اور جا، میں نے تجھ کو معاف کیا، جو پیسے ہم نے تمہیں دیے ہیں وہ بھی ہم نے تم کو چھوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر یہ ہم نیکی تو کریں گے لیکن گناہ سے نہیں بچیں گے تو ہم کہیں گے یہ عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ تو پھر عبادت کرنے والے تم نہیں ہو۔ جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا، جھوٹ سے اجتناب کرنا پڑے گا اور ہمیشہ سچ بولنا پڑے گا، یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوگا۔ سمجھ رہے؟ جہاں نیکی کرنا عبادت ہے وہاں گناہوں کو ترک کرنا، چھوڑ دینا بھی عبادت ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، اور سے سنیے گا، کہ اگر کوئی آدمی گناہ کا پختہ ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلا، چوری کرنے کے لیے نکلا، دیکھا کہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، پختہ ارادہ تھا لیکن کیمرہ دیکھ کر کے واپس آ گیا، دیکھا کہ پولیس کی گاڑی ہے